احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کلام اقبال میں صفحہ بانگ درا کا صفحہ نمبر ہے 312۔ بانگ درا کے نمبر میں 312 نمبر صفحے پر ہم پہنچے ہیں، اور بلکہ مسلسلات جو اوپر والا نمبر ہے نا وہ 312 ہے۔ غزل کا عنوان ہے، یہ پہلا مصرع ہے اس کا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ بڑی مشہور غزل ہے، اور وہ جو واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایک گانے والی خاتون مشہور تھی نور جہاں، ان سے لوگ کہا کرتے تھے کہ، بلکہ فیض سے کہا کرتے تھے کہ وہ نور جہاں والی غزل سنائیں۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جو نور جہاں نے فیض کی غزل گائی تھی تو مشہور وہ اس کے نام سے ہو گئی تھی۔ تو کلام اقبال میں سے بھی یہ جو کہ گائی گئی غزلوں میں سے ہے، تو اس لیے مشہور زیادہ ہو گیا، اور ترانوں کے طرز پر اس کو گایا گیا۔ تو آپ اس کو جانتے ہیں کہ جو چیزیں پھر گائی دی جاتی ہیں ان کی شہرت یا ان کا جو نفوذ ہے وہ بہت دور تک ہو جاتا۔ تو یہ بھی زبازد عام غزلیات میں سے ہے، اس کے کچھ اشعار بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حقیقت منتظر یعنی وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حقیقت اس کائنات کی حقیقت ازلی وہ ذات خداوندی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایک بندہ، ایک عبد، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہتا ہے غیب میں رہتے ہوئے، اور یہی امتحان ہے اس دنیا میں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے وعدوں کو جو آخرت سے متعلق ہیں اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کے باوجود اس پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کا وعدہ اسے سامنے رکھتے ہوئے اس کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ مگر اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر ایک ایسی کھوج رکھی ہے، ایک ایسی ایک اضطراب کی کیفیت رکھی ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ عربی کہاوت میں کہا جاتا ہے کہ الانسان حریص علی ما منع، انسان اس چیز کا زیادہ حریص ہوتا ہے جس سے روک دیا گیا ہوتا۔ تو خدا کو دیکھنا، ذات خداوندی کو دیکھ لوں میں اپنی ان آنکھوں سے، اور جن باتوں کا ذکر انبیاء اکرام علیہ السلام کی وساطت سن رکھا ہے اس کو اپنے لیے ایک مشاہدے اور تجربے کی چیز بنا لوں، یہ خواہش تو انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی کو یہاں شیئر کر دیا گیا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو کیا ہوگا کہ کبھی اگر ذات خداوندی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، اور وہ حقیقت منتظر، وہ حقیقت جس کو دیکھنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو کیا کروں گا کہ میں ہزاروں سجدے جو میری جبین نیاز میں یعنی محبت کی جبین میں، پیشانی میں تڑپ رہے ہیں، وہ میں سر بسجود ہو کر ادا کر سکوں گا، اس کے لیے میں سرزریز ہو جاؤں گا۔ اور اس شعر کو پڑھ کر وہ حدیث شریف بھی یاد آتی ہے جو قرآن حکیم کی آیات کے ذیل میں تفسیر کے طور پر نقل کی گئی ہے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو ایک حقیقت ہے جس کا انتظار ہے، یعنی اس دیدار کا انتظار ہے نا، جو ہمارے عقیدے کی روشنی میں روز قیامت تک جس کے لیے انتظار کرنا ہوگا، اور اہل جنت کو کروائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے ایسے جیسے تم 14ویں کی رات چاند کو دیکھتے ہو، اور کوئی سامنے اگر بادل نہ ہو تو تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور کون دیکھیں گے؟ وہ لوگ دیکھیں گے جو نیکوکار ہوں گے، اور یہ ایک نعمت کے طور پر حدیث میں آیا کہ جب یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو دیں گے کہ اپنے دیدار سے مشرف کریں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں وہ ہیج اور کمتر نظر آئیں گی دیدار باری تعالیٰ کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر یہ ان کو انتظار رہے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے روز یہ دیدار کی تجدید ہوا کرے گی، یعنی اہل جنت اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا کریں گے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، طلب آشنائے خروش ہو تو نواح میرے، تو نواح محرم گوش ہو، تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ کہتے ہیں کہ تم
اے مخاطب جس سے کلام ہو رہا ہے، طرب آشنائے خروش ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم جو ہے وہ خوشی حاصل کرتے ہو، طرب کہتے ہیں خوشی کو، خوشی حاصل کرتے ہو موسیقی کی آواز میں، سازوں کی آواز میں۔ تو نواہ محرم گوش ہو، تم تو خود ایک نوا ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری ہستی خود ایک پیغام اور ایک صدا ہے۔ تم ایک پیغام، تم ایک آواز سن کر، یعنی نغمے کی اور گانے کی آواز سن کر خوش ہوتے ہو اور اس میں اپنی روح کی تسکین ڈھونڈتے ہو، یہ تو ہیچ اور کمتر بات ہے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم خود ایک پیغام ہو۔ کیا کہا کہ طرب آشنائے خروش ہو، تمہاری خوشی جو ہے وہ گانا سننے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو نواہ محرم گوش ہو، تم خود ایک آواز ہو، ایک پیغام ہو، محرم گوش ہو یعنی تم لوگوں کے کانوں تک پہنچو اور انہیں ایک پیغام پہنچاؤ۔ تمہارا کام تو یہ تھا، بندہ مومن کو خود ایک پیغام بن کر رہنا تھا۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، کہ وہ کوئی پیغام ہے اور وہ سرود یعنی وہ کوئی نغمہ ہے جو پردہ ساز کے سکوت میں چھپا ہوا ہو۔ ساز کا جو پردہ ہے اس کو جب حرکت دی جاتی ہے، اس پر جب زخمہ لگایا جاتا ہے، اس پر جب اس کے تار چھیڑے جاتے ہیں تو پھر جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس میں کون سی خاصی کی بات ہے؟ یہ تو تمہاری تخلیق ہے، تم تو اسے پیدا کرتے ہو، اس موسیقی کی آواز کو تو تم پیدا کرتے ہو۔ اصل پیغام تو وہ ہے جو اللہ نے تمہارے اندر رکھ دیا ہے، وہ جو سر ہے، وہ جو راز ہے، وہ جو روحانی راز تمہارے اندر موجود ہے، اپنے خالق و مالک کا راز تمہاری ہستی کے اندر موجود ہے۔ اس پیغام کو تم نو انسانی تک پہنچاؤ۔ وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ یہ شعر بھی کافی معروف مشہور ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگہ آئینہ ساز میں۔ انسان کو جو زندگی دی گئی ہے نا، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسے منجمد کر کر رکھ لے۔ کوئی اثاثہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو کہیں قید کر کر کسی تجوری میں رکھ دیتے ہیں، کسی شے کو فریز کر کے رکھ لیتے ہیں، تو منجمد کر کے رکھنے کے لیے زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نہیں دی ہے، بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے جو سیال ہے، بہتی ہوئی ہے۔ اس کو جتنا کھپا دیا جائے گا، لگا دیا جائے گا، اتنی ہی یہ کارگر ہوگی، اپنے مصرف میں صرف ہو جائے گی۔ تو انسان کو یہ زندگی بچا کر رکھنے کے لیے نہیں دی۔ ہاں، اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے اور اپنی دفاع کی عقل بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اگر اس کو کوئی موذی جانور نقصان پہنچائے تو انسان کو پتہ ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے موسموں کی شدت سے یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جانتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی بقا کے لیے کسب معاش اس کی عقل اس کے پاس موجود ہے، کیسے یہ اپنے آپ کو اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اپنے لیے، سب اس کے پاس عقل ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی کا تحفظ کرتا ہے۔ مگر کیا یہ ہر موقع پر زندگی بچانا ضروری ہوتی؟ سوال یہ ہے، اور بڑی چوٹی کی بات ہے، بڑی کانٹے کی بات ہے کہ کیا کوئی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر زندگی لٹا دینا، گنوا دینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے زندگی کے بچائے رکھنے سے؟ تو بالکل ہوتا ہے، مگر کب؟ ہم نے یہ غالباً پیر و مرید نامی جو نظم ہے اقبال کی، اس میں یہ بات پڑھی تھی۔ اس میں اقبال نے سوال کیا تھا اپنے، یعنی مرید ہندی بن کر پیر رومی سے سوال کیا تھا کہ جہاد و قتال کیا ہے، یہ مجھے سمجھائیے۔ تو اس پر جواب دیا تھا کہ یہ اصلاً اپنے خالق کے حکم سے، یعنی برزجاج دوست زن با امر حق، ایسے الفاظ آئے تھے، اس وقت الفاظ پورے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ مفہوم کیا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس شیشہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس شیشے کو اللہ ہی کے حکم سے توڑ ڈالو۔ یہ اصل میں امر دوست کے الفاظ آئے تھے کہ دوست کے حکم سے دوست کے شیشے کو توڑ دو۔ مطلب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی تمہیں دی ہے اور اس کا مالک وہ ہے، اس کو کسی اور کے حکم سے ضائع کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ خودکشی کرنا بھی جائز نہیں، اپنے خیال سے، اپنی خواہش سے اس کو ختم کر دو، یہ بھی جائز نہیں۔ مگر جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو پھر وہاں یہ چیز اس قابل نہیں ہے زندگی کیسے بچا کر رکھوں۔ تو یہاں بھی اقبال یہی بتا رہے ہیں، اور جیسے قرآن حکیم نے کہا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ معلوم کیا ہوا کہ زندگی ایک اور بڑی زندگی کے لیے ہار دینا درست ہے۔ اس زندگی کو، وعلیکم السلام، اس زندگی کو ایک بڑی زندگی، ایک اعلیٰ تر زندگی اور ایک یہ فانی ختم ہو جانے والی زندگی، اس کے بالمقابل اس کو زیادہ دوام ہے۔ تو آخرت کی زندگی کے لیے یہ دے دیں۔
تو آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کو ہار دینا اور گنوا دینا اور اس کو بچا کر نہ رکھنا یہ افضل تر ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یعنی اپنی زندگی کو، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ یہاں بھی آئینے سے تعبیر کیا، اور دیکھیں اس میں بھی ایک خاص بات ہے، وہاں شیشے سے تعبیر کیا تھا، زجاج سے تعبیر کیا تھا۔ بہت نازک چیز ہے، انسان کی سانس جو ہے نا اس کا کچھ نہیں پتہ چلتا، کب بند ہو جائے، کس لمحے اگلا لمحہ اسے نصیب ہو نہ ہو کچھ نہیں معلوم۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پائیدار ہے اور اس کے لیے سب کچھ دوام کے نقشے بناتے رہتے ہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کچھ نہیں معلوم کہ اگلا سانس نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ شیشے ہی کی معنی ہے، شیشہ جیسے اچھا خاصا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا، اور ایک دم سے وہ اس میں بال آ جاتا ہے، چٹک جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سب کچھ بنا بنایا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی حال ہے کہ یہ سب سے زیادہ ناپائیدار چیز ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکل تو جانا تو ہے اس نے، زندگی ختم تو ہونی ہے، تو کہا کہ وہاں صرف کر دو کہ دینے والے کی نگاہ میں اس کی قیمت بڑھ جائے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز بنانے والا جو تھا اس آئینے کا، اس شیشے کا، اس زجاج کا، اس کے لیے جو عزیز تر ہو جائے، جس کو جو اس کو پسند آ جائے، وہ اصل میں کامیاب ہے۔ تو اللہ کو تو شہید کی موت پسند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اللہ نے تو شہید کو مرتبہ عطا کیا ہے، اور دنیا سے جانا سب نے ہے، کوئی وہ ہیں جو اپنی زندگی کو ابدی بنا جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو رائے گاں کر جاتے ہیں، تو شکستہ ہو جائے تب بھی عزیز تر رہتا ہے۔ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ دم طوف یعنی طواف کے وقت، چکر لگاتے وقت کہا، کرمک کے شمع نے، چھوٹے سے شمع کے گرد گھومنے والے پتنگے نے، کیڑے نے کہا کہ وہ عصر کہن یعنی پرانا عصر جو پہلے ہوا کرتا تھا، عصر ہوا کرتا تھا پہلے، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، نہ تم جو سناتے ہو بات اس میں رہا اور نہ میری حدیث گداز میں رہا، نہ حکایت سوز جو دیا کہتا ہے نہ اس میں باقی ہے وہ سوز کی کیفیت حقیقتاً، اور نہ میری حدیث گداز، اور جو میری قربانی کی ہر لمحہ، میرا ہر چکر جو ہے وہ وارے جانے پر مشتمل ہوتا ہے، نہ اس کے اندر وہ حدیث گداز اور وہ نرمی دلوں کے اندر اثر کر دینے والی کیفیت باقی رہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو دنیا کا چکر ہے نا، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے دنیا جو کہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ روشن ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایک وہ ہے جو کہ اس پر وارا جاتا ہے، انسان جو کہ اس دنیا کے اوپر فریفتہ ہے۔ ان دونوں کی ایک داستان چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کی داستان میں ایک کشش کی جو کیفیت تھی جس کے اندر قربانیاں ہوا کرتی تھی وہ اب باقی نہیں رہی۔ یعنی ایک طرف آپ کہہ لیجئے کہ دوسرے تقابل کے انداز میں ایک وہ ہے جو کہ حق کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ اپنی ذات کے لیے مشقتیں اٹھانے والے ہیں۔ ان دونوں کے ہاں پہلے جو کیفیت قربانی تھی، جو ان کے اندر ایثار تھا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، جو ڈیڈیکیشن تھی اپنے مقصد کے ساتھ، وہ اب باقی نہیں رہی۔ انسان دو نمبر ہوتا جا رہا۔ پہلے انسان کے اندر جو سچائی تھی اور جس بات کو حق مان لیتا تھا اس کے لیے جس طرح سے وہ قربان ہوتا تھا، اب وہ چیز باقی ویسے نہیں رہی۔ تو دم طوف کرمک کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ آج یہ جو وارے جانے اور قربان ہو جانے کی داستان ہے، نہ اگر ہم یوں کہیں کہ نہ جو رائٹسٹ ہیں ان میں رہی، جو لیفٹسٹ ہیں نہ ان میں رہی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہی جو ہے بس کام چلا رہے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی، اور اس کا سبب کیا ہے کہ دونوں کے لیے دنیا محبوب تر ہوتی چلے جا رہی ہے، دونوں کے لیے پست تر چیزیں وہ زیادہ دلچسپی کا باعث بن گئی ہیں بنسبت اعلیٰ تر قربانیوں کے، اعلیٰ تر مقاصد کے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ بھی معروف مشہور شعروں میں سے ہے، اشعار میں سے ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، امان پناہ، کسی کی پناہ میں آ کر محفوظ ہو جانا، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ خوبصورت تعبیر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جرم کو تو پناہ نہیں ملتی، اصل میں تو مجرم کو پناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں، یعنی اسے بخش دیتے ہیں۔ تو مجرم کو کہاں پناہ ملتی ہے؟ اللہ کے دامن عفو میں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معافی اور اس کی درگزر کی صفت تلے وہ آ کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا بھر کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا کسی کے باب میں زیادتی کرتا ہے یا کہیے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر بھاگتا ہے، اس سے دور جاتا ہے۔ دنیا کا قاعدہ یہی ہے، آپ کسی ریاست کے مجرم ہیں تو آپ اس کے ریاست کی گرفت سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کسی نے تو جس کے ساتھ دھوکہ کیا اس سے بھاگے گا۔ تو یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے، اور یہ دنیا کوئی آقا تھا، کوئی غلام تھا، تو بھاگا ہوا غلام کبھی بھی اس آقا کے علاقے میں جہاں اس کی گرفت میں آ سکتا ہے وہاں نہیں آئے گا واپس، اس لیے کہ اسے پتہ ہے میں بھاگ سکتا ہوں، بھاگنے کے امکانات ہیں۔ مگر خالق حقیقی، وہ جو کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اس سے کہاں بھاگے گا انسان؟ تو قرآن حکیم سوال کرتا ہے نا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے، کوئی ہے ایسا، کوئی اتھارٹی، کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی عدالت، کوئی بارگاہ ایسی ہے جو گناہوں کو بخشتی ہو اللہ کے علاوہ؟ خدا کے علاوہ کوئی ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو؟ پھر قرآن حکیم جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں نیک بندوں سے، اہل ایمان سے، ایمان میں پختہ افراد، ان سے گفتگو فرماتے ہیں، وہیں گناہ گاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے، اے میرے بندوں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ تو تصور بدل دیا کہ دیکھو اللہ تو وہ ذات ہے کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا، اس کا حکم نہ مان کر وہ اپنے حق میں ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو ایسے بندوں جنہوں نے جو حد سے تجاوز کر گئے اپنے بارے میں، یعنی اپنی ذات پر ظلم کرنے لگا، اسرفوا علی انفسہم، پھر کیا حکم، کیا مژدہ سنایا انہیں، کیا خوشخبری سنائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور پھر ساتھ ساتھ مزید خوشخبری، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ بخش دیتا۔ یہ ہماری تقسیم تو ہے جو سمجھانے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں کہ کچھ، مگر یہ کیا ہے ہمارے لیے، ہماری نسبت سے کسی کو سمجھائیں گے تو اللہ کی نگاہ میں تو سارے گناہ ہیں اور سب چاہے تو بخش سکتا ہے۔ اور اللہ والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کریں۔ وہ واقعہ بھی جو بخاری شریف میں آیا، آپ نے سن رکھا ہوگا، مشہور واقعہ، ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، جا کے کسی راہب سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا، کچھ کر سکتا ہوں، کچھ توبہ کی صورت ہے، معافی ہونے کا، کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا تو وہ اس نے بتایا کہ ہاں فلاں بستی جو ہے نیک لوگوں کی بستی ہے، تم جہاں رہتے ہو وہ برائیوں کی سرزمین ہے، انہا ارض سوء، برائیوں کی سرزمین ہے، تو اسے چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ جو گناہ میں مبتلا ہو اسے امید دلانی چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کو گناہ سے نکلنے کا راستہ بتانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بری صحبت چھوڑ دو، اچھی صحبت میں جاؤ۔ اسے کہا فلاں بستی ہے وہاں چلے جاؤ تو انشاءاللہ خیر ہوگی، تو وہ چھوڑ دیتا ہے بری بستی۔ یہ ہے ارادہ، بندے کے ذمہ ارادہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد تکمیل ہو نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادے پر اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ نکل پڑا، راستے میں تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور اس نے جان کو، اس کی قبض کی، روح قبض کی۔ اب رحمت کے فرشتے بھی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ تو بہت برا آدمی تھا، ہم اس کو جہنم لے جائیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا اور جا رہا تھا خیر کی طرف، ہم جنت لے جائیں گے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ جو خیر کی بستی ہے اس کے قریب ہو جائے اور شر کی بستی سے دور ہو جائے، اور فرشتوں سے کہا کہ ناپ لو، جہاں سے قریب ہے وہاں لے جاؤ اسے۔ تو وہ ناپنے پر معلوم ہوا کہ وہ خیر کی بستی سے قریب ہے، تو اس کے لیے فیصلہ حق کا ہو گیا، خیر کا ہو گیا، جنت کا ہو گیا۔ تو مایوسی نہیں، اور مایوس کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کو۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے موافق کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی نا کہ جب انسان قوت والا ہو، طبیعت اس کی یعنی اعمال کے لیے اس کے اندر قوت ہو، تو چاہیے کہ خوف کرتا رہے، آخرت میں آخرت سے ڈرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اس پر غالب رہے۔ اور جب طبع کمزور ہو جائیں اور اب جو ہے وہ، تو پھر چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، تو توازن آ جائے گا۔ اور یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، اللہ کا غفور الرحیم ہونا، یہ لوگوں کو سمجھانا بتانا بہت ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ ہم ڈرائیں گے تو لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، صرف نہیں۔ بشیر و نذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات ہیں۔ تو ہاں، اگر اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں ہوتے، یا یہ کہ اللہ اس کو معاف کرنے پر حق نہیں، اختیار نہیں رکھتا۔ اس کی صورت یہ، جیسے ایک حدیث میں بھی آیا نا
پہلے تو یہ ہے کہ بھئی حقوق اللہ میں بھی جو تلافی کی صورت ہے وہ اختیار کرنی ہے. مثال کے طور پہ نمازیں چھوڑی ہے تو قضا پڑھنی ہے، زکوٰۃ رہتی ہے تو ادا کرنی ہے، حالانکہ حقوق اللہ میں سے ہے. اسی طرح سے حقوق العباد میں بھی جو تلافی کی صورت ہے وہ پوری کرنی ہے. سب سے پہلے تلافی یہی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا گیا تو اس کے حق کو اسی کو لوٹانا ہوگا. اچھا اس کو نہیں لوٹا سکتے، اس کے ورثاء کو لوٹائیں گے. اگر معلوم نہیں ہے، صاحب حق ہمارے پاس ہماری دسترس میں نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتے، تو پھر علماء نے یہ صورت تجویز کی کہ صدقہ کر دیں. اور یہ تو ایسی چیز ہے، اس کا صدقہ کا ثواب تو آپ کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کے لیے بینک اکاؤنٹ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے نا. تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا ثواب اسے پہنچانا. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں نا. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. خم کہتے ہیں پیچ کو نا. تو کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ عشق پہلے. یہ وہی بات ہے کہ جو انسان کے اندر کمٹمنٹ کا لیول ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. عجیب و غریب سا ہو گیا ہے انسان، بے وفا سا ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جفا بڑھ گئی ہے اور غیرت میں کمی آ گئی ہے. آپ دیکھیں گے عجیب عجیب داستانیں ہیں. تو انسان جتنا مادے کے ساتھ متعلق ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ پست ہمتی آتی چلی جاتی ہے. تو کہا کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. غزنوی محمود غزنوی جو کہ بادشاہ تھا اور اس کا جو غلام تھا یا مشیر تھا ایاز، تو وہ اس کی جن باتوں پر وہ اس کا گرویدہ تھا، نہ اس کے اندر وہ صفات رہیں اور نہ اس کی وہ اس طرح کی صفات کی قدردانی کرنے والے لوگ رہے. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. معلوم ہوا کہ جو نیک اعمال ہے نا، ظاہر میں نیک ہے تو اس پر بھی صرف اکتفا نہیں کیا جا سکتا. میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، تو سجدہ تو اچھا کام ہے، بس یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. نیک اعمال میں بھی اصلاح نیت کی ضرورت ہے، اور اصلاح نیت بھی ایک دفعہ کر لی کافی نہیں ہے. میں تو مسلمان ہوں، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہوں، بس بت کے آگے تو سجدہ نہیں کر رہا. نہ صرف ظاہر سے مطمئن ہونا چاہیے، نہ ایک دفعہ اصلاح سے مطمئن ہونا چاہیے، بلکہ مستقل اصلاح کی ضرورت. تصحیح نیت مستقل ضروری ہوتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جو اصلاح نیت کا باب باندھا ہے نا، اس کا عنوان رکھا ہے باب استحضار النیہ. استحضار کا مطلب یہ ہر مرتبہ حاضر کرنا، ہر عمل سے پہلے یہ نیت کرنا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو سجدہ تو اللہ کو ہے، مگر ریاکاری آ جاتی ہے، اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. زمین بھی یہ کہہ پڑی، میری ریاکاری پر زمین بھی یہ کہہ پڑی کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تمہارا دل تو بتوں سے آشنائی رکھتا ہے. اور یہ خواہشات نفس بھی تو ایک بت ہے. خواہشات نفس کا بت جو ہے وہ بھی اپنی پرستش کرواتا ہے، اور ظاہر میں بھی مادہ پرستی ایک بت پرستی ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل تو رام رام کہہ رہا ہے اور سر جو ہے تم رحمان کے آگے جھکا رہے ہو. اس دو رنگی سے نکلو. تو تصحیح نیت بار بار کی، اصلاح نیت بار بار کی. اچھا اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ تہ دام بھی غزل آشنا، رہے طائران چمن تو کیا، جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی نوائے زیر لبی رہی. تہ دام بھی یعنی جب قید میں آ گئے اور دام میں یعنی پنجرے میں پھنس گئے تب بھی غزل آشنا رہے. طائران چمن تو کیا، یعنی قید ہو کر بھی غزل آشنا رہے اور گنگناتے رہے، اپنا نغمہ الاپتے رہے. جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی نوائے زیر لبی رہی. ظاہر کی غلامی نے ہمیں اپنے حریت کے پیغام سے غافل نہیں کر دیا. تیرا جلوہ کچھ بھی تسلی دل ناصبور نہ کر سکا. تیرا جلوہ یعنی تجھے دیکھنے کے بعد بھی دیکھنے سے دل ناصبور یعنی بے قرار دل، جس کے اندر بے قراری ہے، اضطراب ہے اور کشمکش پایا جاتا ہے، اس کو مطمئن نہ کر سکا. وہی گریہ سحری رہا، وہی آہ نیم شبی رہی. دنیا میں دنیا کے حسن نے مجھے اپنے مقصد حقیقی سے غافل نہیں کیا. دنیا کا جلوہ دیکھ لینے کے باوجود بھی اور یہ حسن ظاہری کو دیکھ لینے کے باوجود بھی میرے دل کی ناصبوری یعنی دل میں جو بے اطمینانی تھی، وہ حقیقت کی جستجو جو دل میں پائی جاتی تھی اس کو تسلی نہیں ملی. اور پھر بھی وہی گریہ سحری یعنی صبح دم اٹھ کر اللہ کے حضور رونا دھونا بھی باقی رہا، اور آہ نیم شبی
رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور آہ و فغاں کرنا یہ بھی باقی رہا. یعنی دنیا کی چمک دمک نے مجھے خالق حقیقی سے غافل نہ کیا. نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب و دیر و حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد اللہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی. نہ خدا، یعنی آج ہوا کیا کہ ایک ایسا نظام زندگی آ گیا ہے، یہ جو مادہ پرستانہ نظام زندگی ہے، اس نے نہ بت کے ساتھ مخلص اس کے برہمن کو چھوڑا، نہ خدا کے ساتھ مسلم کو مخلص چھوڑا. ہر کوئی اس دنیا کے چکر میں پڑا ہوا، اور یہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام یہ ہر مذہب سے زیادہ مؤثر ہو چکا آج، اور ہر طرح کی باؤنڈریز، یعنی ایک تقسیم تھی اہل مشرق کی، ایک تقسیم تھی اہل مغرب کی، ایک تقسیم تھی اہل ایمان کی، ایک اہل کفر کی، اور اسی طرح الگ عنوانات تھے نا. یہ سارے عنوان آج کل غیر مؤثر ہو گئے ہیں. ایک ہی بات چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سب اہل دنیا ہیں، سب دنیا چاہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دیر و حرم رہے، نہ کہیں رقیب یعنی جو اس کا کمپٹیٹر ہوتا ہے کہہ لیجئے، دیر و حرم میں یعنی نہ مسلمانوں کے پاس اسلام سے وفاداری رہی، اور نہ غیر مسلموں کے پاس اپنے باطل مذاہب سے وفاداری رہی. نہ رہی کہیں اسد اللہ. اسد اللہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے نا، کہ یہ اللہ کے شیر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ کے بارے میں. وہ تو حضرت ان کے لیے حیدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے شیر، وہ بھی شیر کے معنی میں، مگر اسد اللہ کا لفظ حضرت حمزہ کے لیے استعمال ہوا. تو کیا ہوا؟ کہا کہ نہ تو وہ جو حضرت حمزہ والی صفات تھی وہ رہیں اہل حق میں، نہ کہیں ابو لہبی رہی. ابو لہب جو کہ رشتے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر اسلام دشمنی میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں. تو کہا نہ دشمنان دی ویسے مخلص رہے، نہ دین کے حامیان ویسے مخلص رہے. میرا ساز گرچہ ستم رسیدے زخم ہائے عجم رہا. میرا ساز گرچہ ستم رسیدے زخم ہائے عجم رہا. میرا ساز یعنی جو موسیقی کا آلہ میرے پاس ہے وہ ستم رسیدہ زخم ہائے عجم رہا. ستم رسیدہ یعنی جب تک اس کو آپ ساز کو چھیڑے نہیں اس وقت تک آواز نہیں آتی، تو اس کی ستم رسیدگی ہی میں اس کی آواز ہے. مگر وہ آواز کس ستم رسیدگی سے آ رہی تھی؟ زخم ہائے عجم. زخمہ کہتے ہیں اسی چیز کو جس سے آپ ساز کو چھیڑتے ہیں، اس پر آواز ایک سکہ نما چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ایک انگوٹھی سی ہوتی ہے جس سے آپ اس کو بجاتے ہیں. تو کہا کہ وہ عجم کا تھا، یعنی ساز تو عربی ہے نا، اسلام کی اصل تو عربی ہے، مگر کیا ہوا کہ آج جن کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ عجمی ہے، تو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا. ساز عربی اور زخمہ یعنی اس کو بجانے والی چیز وہ عجمی ہے. اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ میرا ساز گرچہ ستم رسیدے زخمہ ہائے عجم رہا، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا میری عربی رہی. باوجود اس کے کہ میرا ظاہر عجمیوں جیسا ہو گیا، میرا ظاہر اجمیوں جیسا ہو گیا، مگر میری جو نوا آواز تھی نا وہ پھر بھی اصل عربی رہی، یعنی دین کا پیغام وہی باقی رکھا، اس کے ساتھ میں نے غداری یا اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. وہ شہید ذوق وفا ہوں میں ایسا وفا کے ذوق پر شہید ہو جانے والا ہوں، نچھاور ہو جانے والا، نثار ہو جانے والا ہوں کہ نوا میری عربی رہی، کہ نوا تبدیل نہ ہو سکی. اسلام مختلف قوموں میں آتا رہا، تو ایک زمانہ وہ تھا کہ اس کی قیادت عرب ہی کر رہے تھے، مگر بعد میں کیا ہوا؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمانیوں کے پاس، ترکوں کے پاس اسلام کی قیادت آ گئی، سیاسی قیادت. تو ترک کون تھے؟ وہ تو غیر عرب تھے، مگر کلمہ تو تبدیل نہیں ہو گیا، اسلام کے احکامات تو تبدیل نہیں ہو گئے. تو کہا کہ ظاہر اگر ستم رسیدہ تھا عجم کا، اس کے باوجود کیا ہے کہ ذوق وفا عربیوں کے ساتھ یعنی عربی پیغام کے ساتھ، اصل اسلام کے ساتھ میری ویسے ہی باقی ہے. یہ آخری بھی پڑھ لیتے ہیں تو ظریفانہ یہ سب پورا ہو جائے گا اس کے بعد، اور یہ بڑے آسان سا ہے، یعنی یہ غزل بہت آسان سی ہے. کہتے ہیں گرچہ تو زندانی اسباب ہے، زندانی یعنی قیدی، اے مسلمان، اے مخاطب، تم اگر اسباب کے قیدی بنے ہوئے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ. صحیح ہے، تمہارا جسم آسائشوں کا عادی ہو گیا ہے، بغیر یہ ایئر کنڈیشنر کے اور بغیر جو ہے میز کرسی کے اور بغیر مزیدار کھانوں کے تمہارا گزارا نہیں ہوتا، اس باوجود اس کے، مگر ذرا دل کو تو آزاد رکھو، اللہ اللہ کر لیا کرو بھائی، پھر بھی کچھ تو کرو. صحیح ہے، ان سب چیزوں میں اگر دھس گئے ہو تو کچھ نہ کچھ مسجد جاؤ تو اللہ اللہ کرو، کچھ دل کو اللہ سے لگاؤ. گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. مغربی تعلیم نے عقل کو ناقدانہ بنا دیا،
یہ جو سر سید کا پورا پروجیکٹ تھا نا، جس سے ہمارے آج کے اسکول کالج یونیورسٹی کا نظام بنا، اور اس اسکول کالج یونیورسٹی سے ہمارا پورا ماڈرن طرز زندگی وجود میں آتا ہے، اس کے پیچھے جو چیز پائی جاتی ہے مذہب کے بارے میں جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کریٹیکل تھنکنگ، اور مذہبی ٹیکسٹ کے بارے میں کریٹیکل ریڈنگ. آپ جو پڑھیں اس شک سے پڑھیں، اور یہ مغرب کی خاص تحریک تھی، اس شک سے پڑھیں کہ جو کچھ مذہب کے نام پر بتایا جا رہا ہے نا، ہو سکتا ہے اس میں دھوکہ ہو. یعنی آپ جس بندے کے اندر یہ صفت دیکھیں نا کہ وہ مذہبی ٹیکسٹ کے بارے میں ناقدانہ ہو جاتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ مغرب کا پروردہ ہے، اس کی ذہن کی ساخت پرداخت وہاں ہوئی ہے، پروان چڑھا اس تہذیب میں، اس کی تربیت وہاں ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ سکھاتے ہیں. اور ان کی سٹوریاں سائنس کے نام پر ہر بیہودہ بات وہ ایسی ایمان کے طور پہ قبول کر لو، جیسے آسمان سے اتری ہے. جو چیز آسمان سے اتری ہے اس پر تنقید کرو، اور جو شیطانی وساوس سے مرتب ہوئی ہے اس کو کہو کہ یہ تو بھئی فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، اور یہ تو تحقیقات ہیں. جی تماشا لگایا. تو کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ایمان کی بنیاد عشق پر ہے، تنقید عقل کا شیوا ہے، اور قبول کر لینا اور مان لینا یہ عشق کا طریقہ ہے. عشق جو ہے وہ دلیل نہیں مانگتا ہر چیز کی، ہاں وہ پہلے ثابت ہوتی ہے چیز، پھر اس کے بعد ثابت رہتی ہے. اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آئے لا یخلف المیعاد رکھ. لا یخلف المیعاد، اللہ سبحانہ و تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اللہ نے تم سے اچھے وعدے کیے ہیں، دو طرح کے ہیں. دنیا میں اچھے وعدے ہیں، وہ بھی مل کر رہیں گے انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے نصرت وہ قریب ہی ہے. یاد رکھنا چاہیے، آج بھی ہم جنگ کے میدان میں ہیں نا، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مارکا چل رہا ہے. تو یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے مایوسی ہے، نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اگر ہم نے اس کے راستے میں ثابت قدمی دکھائی اور اس کی اطاعت کی اور اس کے راستے کا جہاد نہ چھوڑا، تو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت مل کر رہے گی. اور ایک وعدہ بعید ہے، وہ آخرت کا، وہ تو ہے ہی ہمارے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اگر ہم ایمان والے ہیں تو دنیا میں اگر مغلوب ہو گئے بظاہر اور شہادت سے سرفراز ہو گئے، تو آخرت کی کامیابی کا وعدہ تو اللہ نے ہم ہی سے کیا ہے. آیا لا یخلف المیعاد، یاد رکھنا ہے اس کو، اسے یاد رکھ. کہا کہ یہ لسان العصر کا پیغام ہے. لسان العصر یہ شاعروں میں اکبر الہ آبادی کا لقب ہے، ان کو خاص یہ ٹائٹل دیا گیا تھا. تو چونکہ اکبر اپنا استاد کہتے تھے، حضرت اقبال اپنا استاد کہتے تھے اکبر الہ آبادی کو، اور کیوں کہتے تھے؟ شاعری کے اعتبار سے یقیناً اقبال کا مرتبہ بڑھ کر ہے، مگر یہ جو خاص وصف ہے نا کہ اکبر نے باوجود ایک جدید آدمی ہونے کے، وہ ایک جج تھے، ایک عدالت کے جج تھے، جدید آدمی ہونے کے باوجود، جدید تعلیمی یافتہ ہونے کے باوجود، وہ مغربی تہذیب کے ناقد، دشمن، اور اسلامی تہذیب کے پسند کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے اور ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والے آدمی تھے. تو جتنی انہوں نے مغربی تہذیب کو کہیے کہ رگیدہ ہے اپنی شاعری میں، اور جس طرح سے انہوں نے اس پر تنقید کی ہے، یہ وہ کریڈٹ ہے جس کی وجہ سے، چونکہ یہ پروجیکٹ تو اقبال کا تھا نا، اقبال نے اس کام کو، یعنی مغرب کی تنقید کے کام کو اپنے اشعار کے ذریعے سے بعد میں انجام دیا، تو وہ اپنا استاد مانتے تھے. تو کہا کہ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، یہ اکبر الہ آبادی کا پیغام ہے. ان وعد اللہ حق، یاد رکھ. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی. اس کو یاد رکھو. اب یہ کس شعر میں کی طرف اشارہ ہے، وہ شعر نہیں مل سکا، دیکھیں گے، مل گیا تو آئندہ انشاءاللہ ذکر کر دیں گے، مگر یہ عمومیت کے ساتھ ان کے پیغام میں بات آئی ہے. اور اصلاً تو یہ اللہ کا فرمان ہے نا، قرآن حکیم کی آیت ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، پورا ہو کر رہے گا.